بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کے 7ویں مرحلے کی 5ویں فصل جس کا عنوان ہے دور اور تسلسل محال، یعنی دور بھی محال ہے اور تسلسل بھی محال ہے۔ دور اور تسلسل کیا ہیں؟ پہلے دور کی تعریف کریں گے۔ دور ہوتا ہے کسی ایک چیز کا دوسرے پر موقوف ہونا۔ مثلا بی کا وجود اے پر موقوف ہے، یعنی معلول کا وجود علت پر موقوف ہے۔ یہ تو واضح ہے، پانی بنانا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن چاہیے، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوگی تو پانی بنے گا۔ تو یہ بی کا وجود اے پر موقوف ہونا، یہ تو ٹھیک ہے۔ دور کیا ہے؟ دور یہ ہے کہ بی کا وجود اے پر موقوف ہے اور اے کا وجود بی پر موقوف ہے، اسے کہتے ہیں دور۔ یعنی ایک چیز بی معلول ہے، اے علت یہاں پر بن رہی ہے، پھر اے بی پر موقوف ہے، وہاں پہ یہ بی علت بن رہی ہے اور یہ معلول بن رہا ہے۔ اول تو ایک ہی شے ایک وقت میں ایک ہی شے کے لیے علت بھی ہو اور معلول بھی ہو، یہ باطل ہے۔ خود عقلی لحاظ سے دیکھیں، اگر بی کا وجود اے پر موقوف ہے، اے علت ہے، علت کو ہمیشہ پہلے ہونا چاہیے، علت پہلے ہوگی تو معلول بنے گا نا۔ مثلا مٹی کے برتن بنانے، مٹی ہوگی تو وہ برتن بنے گا، ہائیڈروجن آکسیجن ہوگی تو پانی بنے گا، ایک واضح ترین چیز ہے۔ یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ بی اے پر موقوف ہے۔ اب اے جو ہے وہ خود بی پر موقوف ہے۔ بابا بی پر موقوف ہے تو بی کو پہلے ہونا چاہیے، پھر اے بنے گا، جبکہ بی تو ایک جیسے معلول ہے، وہ اے خود اے پر موقوف ہے، اے ہوگا تو وہ موجود ہوگا۔ تو پس یہ جو دور ہوتا ہے یہ دور باطل ہے، یہ تو واضح البطلان ہے، اور یہ مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دور مسرح، یعنی صراحت کے ساتھ واضح، یہ دور کی واضح قسم ہے۔ ایک دور کی وہ قسم ہے کہ اس طرح اے بی پر موقوف ہے، بی سی پر موقوف ہے، یا سی ڈی پہ بھی کر لیں، پھر سی خود جو ہے وہ اے پر موقوف ہے۔ بات تو ایک ہی ہوگی کہ یہ جو سی ہے اس کی علت اے ہے، پہلے بی تھی، بی کی علت اے ہے، تو اصل میں سلسلے میں سی کی علت اے ہے۔ پھر کہیں کہ اے جو ہے اس کی علت سی ہے، یا واسطے کے ساتھ بھی، تو درمیان میں اگر واسطے آ جائیں تو یہ بھی دور ہی کہلاتا ہے کہ سی اے پر موقوف ہے اور اے سی پر موقوف ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دور بھی اس کو کہتے ہیں دور مضمر۔ یہ دونوں قسم کے دور باطل ہیں، یہ مشاہدے میں ہے، عقلی لحاظ سے بھی یہ واضح تر ہے کہ ایک چیز علت بھی ہو جبکہ وہ معلول بھی ہو اسی شے کے لیے، کیونکہ قانون ہے کہ علت ہمیشہ پہلے موجود ہونی چاہیے، علت ہوگی تو پھر یہ معلول بنے گا۔ ٹھیک ہے، یہ علت ہے، یہ معلول، یہ پہلے موجود ہے تو معلول بنا، ٹھیک ہے، پھر یہ اس پر بھی موقوف ہے تو ضروری ہے کہ یہ پہلے موجود ہو، جبکہ وہ تو یہ موجود ہونے کے بعد وہ بنا ہے، تو یہ اپنے وجود میں اس پر موقوف ہے، تو یہ عقلی لحاظ سے باطل ہے، اسے کہتے ہیں دور کا باطل ہونا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا ہے تسلسل، تو یہ تسلسل بھی باطل ہے۔ تسلسل کیا ہوتا ہے؟ تسلسل یہ ہوتا ہے کہ ایک علت ہے، فار ایگزامپل اے ہے، اس کا معلول ہے بی، پھر بی کا معلول ہے سی، تو کوئی بھی چیز جو آخری معلول ہم نے فرض کیا ہے، جو بھی لیا ہے، اس کی علت ہوگی، اس کی بھی کوئی نہ کوئی علت ہوگی، تو آخر میں ایک مقام پر رکنا پڑے گا جہاں پر وہ آخری علت جو ہے وہ حقیقی علت ہوگی یا علت تامہ ہوگی، جس کی کوئی علت نہیں ہوگی، بذات اس کا وجود ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو علت کی طرف ختم ہی نہیں ہوتا، اس میں سلسلہ جاری ہے، تسلسل ہے، یہ تسلسل محال ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مثلا 10 ہے، 10 کا وجود 9، 9 8 پر موقوف ہے، 8 7 پر، اس طرح چلتے چلتے وہ کہیں جی ایک پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ ایک سے 0 ہے، -1 -2 -3 چلتا جاتا ہے، وہ کہیں جی یہ تسلسل جاری ہے، اس کی کوئی علت ہی نہ ہو، جیسا کہ یہ دہریے کہتے ہیں، کیونکہ ایک کلی قانون ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت العلل ہے، ایک مقام پر وہ رکے گی جہاں پر وہ خود بذات اس کا وجود ہوگا، وگرنہ وہ لازم آئے گا کہ تسلسل ایسا عقلاً محال ہے۔ تو یہ تسلسل ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو علت اور معلول کا یہ جو سلسلہ ہے یہ طول میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول میں۔ مثلا جیسے کہتے ہیں
کہ ایک باپ اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا، یہ طول میں اس کو کہتے ہیں۔ علت اور معلول کا سلسلہ طول میں ہوتا ہے، جبکہ عرض ہوتا ہے جیسے چار بھائی ہیں، عرض میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، جبکہ باپ اور بیٹا یہ طول میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، جبکہ علتوں میں جو علت ہوتی ہے اس کی ذات سے معلول کا وجود اٹھتا ہے، تو یہ اسی میں تھوڑی سی آگے بحث آئے گی۔ یہ ہو گیا تسلسل۔ اب تسلسل میں یہ چیز ہم نے دیکھی، یہ تین ہے، یہ تو علت ہے، یہ معلول ہے۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ سلسلہ بنائیں گے اس میں ایک آخری جو معلول ہوگا اور ایک شروع میں جو پہلا ہوگا وہ علت ہوگا۔ جو درمیان میں سلسلے ہیں وہ علت بھی ہیں اور معلول بھی ہیں۔ بڑے واضح سی بات ہے۔ مثلا یہ جو بی ہے، بی سی کے لیے تو علت بن رہا ہے، کلیئر ہے، لیکن بی خود معلول بھی ہے اس علت اے کا یہ معلول ہے اور سی کے لیے یہ علت ہے۔ تو درمیان میں جتنے بھی سلسلے آپ بنا لیں وہ علت بھی ہوں گے، معلول بھی ہوں گے۔ کسی کے لیے معلول اور کسی کے لیے علت، الگ کے لیے علت، الگ کے لیے معلول، ایسے نہیں ہو سکتا ایک ہی شے کے لیے علت پھر اسی شے کے لیے معلول بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ بی ہے، اے کے لیے معلول ہے، سی کے لیے یہ علت ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب درمیان میں جو ہے یہ علت بھی ہے اور معلول بھی ہے، اور یہ سلسلہ طویل بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا جیسے ہے اے سے بی، بی سے سی، سی سے آگے ڈی، ڈی سے آگے ای، ای سے آگے ایف، تو یہ درمیانی سلسلے یہ علت بھی ہیں اور معلول بھی ہیں، جبکہ آخری جو ہے وہ علت ہے اور ادھر سے آخری معلول ہے۔ کچھ ہم نے فلاسفہ کو دیکھ رہے تھے کہ جی اعداد میں ان میں جو ہے یہ تسلسل جاری نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں جاری ہوتا؟ بھئی آپ وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں گنتی کرتے جائیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بابا اس کی تعریف یہ ہے کہ علت کی طرف آپ جائیں تو آخری ایک ایسے علت کے مقام پر رکے گی جس کی کوئی علت نہیں ہوگی۔ آپ جا رہے ہیں معلول کی طرف تو آپ ایک خرب بنا لیں، جب شروع کرتے جائیں گے اس کو الٹی گنتی شروع کریں گے، آخر میں جا کر وہ ایک پر ختم ہوگی۔ ایک کے بعد تو زیرو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایک ابتدا ایسی ایک علت ہوگی جس کی کوئی علت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ علت معلول کا سلسلہ جو ہے وہ اگلی دلیل میں ہم بتائیں گے کہ موجودات میں وجود میں جاری ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا کہ دور بھی محال ہے اور تسلسل بھی محال ہے۔ یہاں پر ہم نے پچھلے درس میں آپ کو واضح کیا تھا کہ جو بھی علت ہوتی ہے، علت کا جو معلول ہوتا ہے اس کو وجود رابط کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے وجود سے اٹھ رہا ہے۔ ایسے نہیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک علت ہے اور یہ جو اس میں ایک معلول ہے، اس معلول میں جو احتیاج پائی جا رہی ہے وہ اس کا کوئی عرض ہے۔ جیسے سورج کی شعاعیں وہ احتیاج کا باعث بن رہی ہیں، خود معلول کا وجود نہیں بن رہا۔ یہ پچھلے درس میں وضاحت ہو چکی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وجود رابط ہوتا ہے یہ اس علت سے اٹھتا ہے، اس علت سے وہ کا معلول ہے، حقیقی علت کا وجود حقیقی کا جو معلول ہے وہ وجود رابط ہے۔ یہ وجود رابط جو ہوتا ہے یہ ایک باعث بنتا ہے آگے تمام وجودات کا، اور اس کی علت جو ہے وہ علت العلل ہے، جس کی کوئی بھی علت نہیں ہوتی۔ تو پہلے وجود، یہ مدعی کہتے ہیں کہ پہلا وجود کہاں سے آ گیا؟ ہم کہیں جی وہ عدم میں تھا، تو عدم سے تو کوئی شے وجود میں آ نہیں سکتی۔ عقلی بات ہے، وہ ہے عدم میں ممتنع، ایک عدم مضاف ہوتا ہے، جیسا کہ ایک بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، اگلے سال وہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ کیا تھا؟ وہ ممتنع تو نہیں تھا، وہ اس کا وجود عدم مضاف تھا، یعنی اصل میں وجود ہوتا ہے روح، ارواح تو خلق ہو چکی ہیں۔ یہ آگے دوسرے مواقع پر اس کی بحث آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔